بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک کشادہ ہائی وے پہ پوری رفتار سے گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو یہ تو اچھی طرح یاد ہے کہ گاڑی کا سٹیئرنگ کیسے سنبھالنا ہے، رفتار کیسے بڑھانی ہے۔ جی، اور بریک کہاں لگانی ہے؟ بالکل، لیکن اس پوری مہارت کے باوجود آپ یہ بالکل بھول چکے ہیں کہ آپ دراصل جا کہاں رہے ہیں، مطلب آپ کی منزل کیا ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے نا؟ تو ہماری آج کی تیز رفتار اور بظاہر یہ جو ترقی یافتہ زندگیاں ہیں ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اپنے فراہم کردہ ماخذ کی روشنی میں ایک ایسی ہی موضوع پر بات کریں گے، ایک ایسی خاموش بیماری جس نے ہم سب کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اور جسے عربی میں یا ماخذ میں غفلت کہا گیا ہے۔ جی ہاں، غفلت۔ ہم جانیں گے کہ یہ بیماری ہمارے ذہنوں میں داخل کیسے ہوتی ہے اور سب سے اہم بات کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیے اس موضوع کی اہمیت آج کے دور میں اس لیے بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم ایک ایسی صدی میں جی رہے ہیں جہاں معلومات کا ایک لامتناہی سیلاب ہے۔ صحیح۔ فون، سوشل میڈیا، ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ جی، ہمارے پاس ہر لمحے دنیا بھر کی خبریں آ رہی ہیں۔ بظاہر ہم ہر چیز سے باخبر ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو انسان اپنی اصل حقیقت سے جتنا آج کٹا ہوا ہے، شاید تاریخ میں کبھی ایسا نہیں تھا۔ واقعی یہ بات تو ہے۔ معلومات کی اس فراوانی نے ہمیں باشعور بنانے کے بجائے ایک عجیب سی بے حسی کا شکار کر دیا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے غفلت جنم لیتی ہے۔ اچھا، ذرا ٹھہریے۔ اوکے، لیٹس ان پیک دس، ذرا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم عام زندگی میں غفلت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً کسی بھول چوک کی طرف جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پر، اگر میں آج دفتر کے کاموں میں بہت زیادہ الجھی ہوئی ہوں، فون کالز آ رہی ہیں اور میٹنگز چل رہی ہیں، اور اسی بھاگ دوڑ میں مجھ سے کوئی اہم کام چھوٹ جائے یا میں اپنی چابیاں کہیں رکھ کر بھول جاؤں، تو بظاہر تو یہ ایک بھول چوک ہی لگتی ہے نا؟ تو کیا آپ اسے بھی غفلت کہیں گے؟ کیا کوئی انسان جان بوجھ کر شعوری طور پر خود کو حقیقت سے غافل رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے، اور یہیں پر ماخذ ایک انتہائی واضح اور باریک لکیر کھینچتا ہے۔ عربی زبان میں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نسیان یعنی بھول چوک اور غفلت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیے، نسیان ایک انسانی خامی ہے۔ یہ ہمارے دماغ کا ایک غیر ارادی فعل ہے۔ جب آپ کام کی زیادتی کی وجہ سے اپنی چابیاں بھولتی ہیں تو اس میں آپ کی نیت تو شامل نہیں ہوتی نا؟ جی بالکل، میں جان بوجھ کر تو نہیں بھولتی۔ بالکل، اسی لیے حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ اس امت سے خطا اور نسیان معاف ہیں، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم غفلت کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا اپنا کیا ہوا ایک شعوری انتخاب ہے۔ غفلت کا مطلب ہے جانتے بوجھتے ہوئے آنکھیں بند کر لینا۔ یہ سچائی کو پہچاننے کے باوجود اپنی وقتی خواہشات یا دنیاوی مفادات کی خاطر حقائق سے منہ موڑ لینے کا نام ہے۔ مجھے یہ بات ہضم کرنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ مطلب شعوری انتخاب؟ کوئی بھی باشعور انسان جان بوجھ کر اپنا نقصان کیوں کرے گا؟ مثال کے طور پر اگر کسی کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو وہ اکثر یہی کہتا ہے کہ میں مصروف بہت تھا۔ کیا یہ واقعی ایک ارادی عمل ہے؟ جی، اس کو ذرا ترجیحات کے آئینے میں دیکھیں۔ اگر ایک شخص کی صبح کی فلائٹ ہو جس سے اسے لاکھوں کا فائدہ ہونے والا ہو تو کیا وہ اسے بھولتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، وہ تو 3 الارم لگا کر سوئے گا۔ بالکل، وہ وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن وہی شخص جب فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور کہتا ہے کہ میری تو آنکھ نہیں کھلی، تو اصل میں یہ نسیان نہیں ہے بلکہ ترجیح کا فقدان ہے، اور یہی غفلت ہے۔ تو مطلب اس نے شعوری طور پر اپنی نیند کو ترجیح دی؟ جی ہاں، اس نے دنیاوی نیند یا آرام کو خالق کے حکم پر ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھولنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، بلکہ بڑے واضح الفاظ میں تنبیہ کی ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ،
یعنی غافل لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ بھولنے پر سزا نہیں ہے۔ بالکل، حقیقت کو نظر انداز کرنے کا جو ارادی عمل ہے نا، وہ سخت قابل گرفت ہے۔ یہ تو ایک انتہائی سنجیدہ زاویہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی روزمرہ کی سستی کو محض بھول چک کا نام دے کر خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ غفلت ایک ارادی اور شعوری عمل ہے، تو ماخذ کے مطابق اس کے اثرات کیا ہیں؟ مطلب یہ بیماری ایک انسان کو اندر سے کھوکھلا کیسے کرتی ہے؟ ماخذ میں غفلت کو جسمانی نہیں بلکہ دل اور روح کی ایک جان لیوا بیماری قرار دیا گیا ہے، اور یہ بیماری اچانک حملہ نہیں کرتی بلکہ دیمک کی طرح آہستہ آہستہ انسان کے اندرونی دفاعی نظام کو ختم کرتی ہے۔ دیمک کی طرح؟ یعنی پتہ بھی نہیں چلتا؟ جی، جب کوئی شخص مسلسل غفلت کا شکار رہتا ہے نا، تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی بصیرت یعنی اس کے اندر کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی نفسیاتی حالت کا نقشہ کچھ یوں کھینچا گیا ہے کہ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ سچائی کو دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ حق کی آواز سنتے نہیں۔ واقعی یہ تو بہت خوفناک کیفیت ہے۔ جی، غفلت انسان کی حسیات پر ایسی مہر لگا دیتی ہے کہ وہ جانوروں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ جانور تو کم از کم اپنی جبلت کے تحت اپنے خالق کے مطیع ہوتے ہیں نا۔ بالکل، اور ماخذ میں فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کا ذکر بھی اسی تناظر میں ملتا ہے۔ لیکن ایک عام سامع کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ فرعون تو ایک ظالم اور متکبر بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ہم جیسے عام اور بظاہر سیدھے سادے لوگ، ہم اس جیسی غفلت کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرعون کی ہلاکت کی جو وجوہات قرآن میں بیان ہوئی ہیں نا، ان پر اگر ہم غور کریں تو دو چیزیں نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، اور دوسرا یہ کہ وہ ان نشانیوں سے غافل تھے۔ تو اس کا غرور ہی سب کچھ نہیں تھا؟ نہیں، فرعون کا مسئلہ صرف غرور نہیں تھا، بلکہ اس کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب اس کے سامنے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے واضح نشانیاں آئیں نا، تو اس نے اپنے اقتدار اور اپنی راحت کو بچانے کے لیے ان نشانیوں سے شعوری طور پر آنکھیں چرا لیں۔ مطلب جانتے بوجھتے انکار کیا۔ جی، اور آج کا انسان بھی یہی کرتا ہے۔ جب ہمارے سامنے حق آ جاتا ہے، جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کام غلط ہے لیکن وہ ہمارے معاشی مفاد یا معاشرتی مرتبے کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم بھی دلیلیں تراش کر اس سچائی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یعنی عمل کا پیمانہ شاید چھوٹا ہو، لیکن ہمارا جو نفسیاتی رویہ ہے وہ وہی فرعون والا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ Here is where it gets really interesting۔ یعنی اصل دلچسپ بات تو یہاں آتی ہے۔ مجھے ماخذ میں دی گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ طاقتور مثال یاد آ رہی ہے جو شاید ہماری اس بحث کا نچوڑ ہے۔ جی، وہ پہاڑ اور مکھی والی مثال۔ ہاں بالکل، انہوں نے ایک غافل اور ایک بیدار مغز انسان کے درمیان فرق کو ایک بڑی شاندار تمثیل سے واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سچا مومن اپنے گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی بہت بڑے اونچے پہاڑ کے سائے تلے بیٹھا ہو، اور ہر وقت اس خوف میں مبتلا ہو کہ یہ پہاڑ کسی بھی لمحے اس کے اوپر گر کر اسے کچل دے گا۔ لیکن اس کے برعکس ایک فاجر یا غافل شخص اپنے گناہ کو محض اپنی ناک پر بیٹھنے والی ایک مکھی سمجھتا ہے جسے وہ ہاتھ کے ایک معمولی اشارے سے اڑا دیتا ہے۔ یہ مثال نفسیاتی طور پر کتنی گہری ہے۔ بے شک، یہ مثال انسانی احساس اور ضمیر کے زندہ یا مردہ ہونے کی بہترین تشریح ہے۔ دیکھیے، جب انسان غفلت میں ڈوبتا ہے نا، تو اس کا جو اندرونی الارم سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل، اسے برائی لگتی ہی نہیں۔ جی، آج کے دور میں ہم اسے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کی غیبت کرنا، دفتر میں کام چوری کرنا، جھوٹ بول دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم واقعی مکھی کی طرح اڑا دیتے ہیں کہ ارے اس میں کیا حرج ہے، سبھی تو کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک نارمل سی بات لگتی ہے۔ لیکن ایک زندہ دل انسان کے لیے یہی چھوٹے گناہ ایک بھاری بوجھ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ گناہ کی جسامت نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ شلامت کا بھی ذکر ہے، جیسے وقت کا بے دریغ ضیاع۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو لوگ سکرینز پر گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ بظاہر تو وہ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنی مہلت گما رہے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ غافل شخص یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کے پاس لامحدود وقت ہے، وہ
اس دنیا کی زندگی کو ہی حتمی حقیقت مان لیتا ہے، لیکن ماخذ میں سخت انتباہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ 60 یا 70 سالہ لمبی زندگی انسان کو محض دن کے ایک چھوٹے سے حصے کی طرح محسوس ہوگی۔ واقعی؟ صرف ایک چھوٹا سا حصہ؟ جی ہاں، وہ حیران ہوگا کہ اس نے اپنی ساری مہلت اتنی سستے میں کیسے بیچ دی۔ اور اسی غفلت کی ایک اور واضح علامت طاعات اور عبادات میں سستی ہے۔ خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازوں میں سستی کا ذکر کیا گیا ماخذ میں، جسے منافقین کی علامات میں سے بتایا گیا ہے۔ بالکل، غافل انسان کے لیے اپنے رب کے سامنے چند منٹ کھڑا ہونا بھی یعنی ایک بھاری بوجھ بن جاتا ہے، حالانکہ وہی شخص دیگر فضول کاموں میں گھنٹوں کھڑے رہنے کو تیار ہوتا ہے۔ سو what does this all mean؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب سن کر تو ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی حد تک اس کیفیت کا شکار ہے نا۔ جی، ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچتے کیسے ہیں؟ ایک انسان جو اچھا بھلا شعور رکھتا ہے، وہ اچانک غفلت کی اس تاریک وادی میں کیسے گر جاتا ہے؟ وہ کون سے راستے ہیں جن سے یہ بیماری ہمارے دلوں میں داخل ہوتی ہے؟ ماخذ نے اس بیماری کے اسباب کی بڑی گہری تشخیص کی ہے۔ سب سے پہلا سبب تو اللہ اور اس کے دین سے جہالت ہے۔ جب انسان یہ جانے گا ہی نہیں کہ اس کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، تو وہ لامحالہ ظاہری دنیا کی جو چمک دمک ہے اسے ہی سب کچھ سمجھے گا نا۔ لیکن اس سے بھی بڑا سبب گناہ ہے۔ گناہ؟ وہ کیسے؟ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گناہ محض اعمال کے رجسٹر میں لکھے جانے والے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ انسان کی نفسیات اور اس کے قلب پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ حدیث کے مطابق جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ سیاہ نقطہ نفسیاتی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ یعنی کیا یہ انسان کے احساس کو ختم کر دیتا ہے؟ بالکل، اگر انسان فوراً توبہ کر لے تو وہ دبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے نا تو وہ سیاہ دھبے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یا اللہ! اس کیفیت کو قرآن میں ران کہا گیا ہے، یعنی دلوں پر زنگ لگ جانا۔ اور جب دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو انسان مکمل طور پر بے حس ہو جاتا ہے۔ پھر نہ تو اسے کسی اچھائی کی پہچان رہتی ہے اور نہ ہی کوئی برائی اسے بری لگتی ہے۔ اور ایک اور بڑا سبب ماخذ میں بری صحبت بتایا گیا ہے نا؟ انسان جس ماحول میں رہتا ہے لاشعوری طور پر اس کا رنگ اپنا ہی لیتا ہے۔ جی، تیسرا بڑا سبب بری صحبت ہی ہے۔ پر روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی ہاں، یہ انسانی نفسیات اور معاشرتی اثرات کو سمجھنے کی بہترین مثال ہے۔ اچھے دوست کی صحبت عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ اس سے عطر نہ بھی خریدیں نا تو بھی اس کے پاس کھڑے رہنے سے آپ کے کپڑوں میں خوشبو تو بسی جائے گی، ہے نا؟ جی بالکل آئے گی۔ لیکن غافل اور برے دوستوں کی صحبت ایک لوہار یا بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ اس کی بھٹی سے اڑنے والی چنگاریاں یا تو آپ کے کپڑے جلا دیں گی یا کم از کم آپ کو وہاں سے دھواں اور بدبو تو ضرور ملے گی۔ اور آج کے دور میں میرا خیال ہے یہ بری صحبت صرف لوگوں تک محدود نہیں ہے۔ آپ کا اشارہ سوشل میڈیا کی طرف ہے؟ بالکل، وہ سوشل میڈیا ایکو چیمبرز جہاں ہر وقت دنیاوی دوڑ، مادی نمود و نمائش اور اخلاقی گراوٹ کا پرچار ہوتا ہے۔ ہم بس سکرول کرتے رہتے ہیں۔ کتنا سچ ہے یہ! ہم جس قسم کا مواد دیکھتے اور سنتے ہیں نا، ہمارا ذہن ویسا ہی سوچنے لگتا ہے۔ بالکل۔ اور اس سب کے دوران مجھے ایک اور تمثیل یاد آ رہی ہے جس نے مجھے ماخذ پڑھتے ہوئے واقعی بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ہماری لامحدود امیدوں اور خواہشات کے بارے میں ہے، جسے عربی میں طول عمل کہا جاتا ہے۔ وہ ریت پر لکیریں کھینچنے والی حدیث۔ جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پر ایک چوکور خاکہ کھینچا۔ اس خانے کے بالکل درمیان میں ایک لمبی لکیر کھینچی جو اس چوکور خانے سے باہر نکل رہی تھی۔ پھر درمیان والی لکیر کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو بیچ والی لمبی لکیر ہے نا، یہ انسان ہے۔ وہ چوکور خانہ جو اس کے گرد ہے وہ اس کی موت ہے، جس نے اسے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ صحیح۔
لیکن وہ جو لمبی لکیر موت کے دائرے سے باہر نکل رہی ہے وہ انسان کی لامحدود امیدیں اور آرزویں ہیں، اور وہ چھوٹی لکیریں وہ مصیبتیں ہیں جو زندگی میں اس پر آتی رہتی ہیں۔ یہ تمثیل انسانی نفسیات کا کتنا شاندار اور حقیقت پسندانہ خاکہ ہے۔ ذرا غور کریں، انسان کی موت اس کے بالکل قریب کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کی منصوبہ بندیاں، اس کے خواب، اس کے پروجیکٹس موت کی اس لکیر سے بھی بہت آگے تک جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج ہم 20-20 سال کے منصوبے بناتے ہیں، جائیدادیں جمع کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ اگلی صبح ہم بیدار بھی ہوں گے یا نہیں۔ یہی وہ لامحتنہ امیدیں ہیں جو ہمیں آج کے لمحے اور آج کی ذمہ داری سے غافل کر دیتی ہیں۔ ہاں، ہم کل کی فکر میں آج کی طاعت بھول جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماخوذ میں کثرت خندہ، یعنی بہت زیادہ ہنسنے، ہر وقت ہر چیز کا مذاق اڑانے اور سنجیدگی سے بھاگنے کو بھی دل کے مرنے کا سبب بتایا گیا ہے۔ جب انسان ہر وقت ہنسی مذاق اور تفریح میں غرق رہتا ہے تو اسے اپنے انجام پر غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ یہ سب جان کر واقعی ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں، یہ اسباب اتنی خاموشی سے ہماری زندگیوں پر قابض ہو چکے ہیں کہ ہمیں خبر تک نہیں۔ لیکن ماخذ کا حسن یہ ہے کہ وہ صرف بیماری کی تشخیص کر کے انسان کو مایوسی کے اندھیرے میں نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ ایک مکمل اور امید افزا علاج بھی بتاتا ہے۔ تو ہم اس غفلت کی گہری نیند سے بیدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی واپسی کا راستہ ہے؟ بالکل راستہ ہے۔ دیکھیے، غفلت ایک نیند ہے اور اس کا واحد علاج جاگنا ہے۔ سب سے پہلا قدم علم نافع کا حصول ہے۔ جب انسان حقائق کو جانے گا تبھی تو ان پر عمل کرے گا نا۔ جی، اور اس کے علاوہ دوسرا سب سے طاقتور علاج جو ماخذ میں تجویز کیا گیا ہے وہ اللہ کا مسلسل ذکر ہے۔ ذکر انسان کے شعور کو زندہ رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں بڑی خوبصورت تشبیہ دی گئی ہے کہ جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا چلتا پھرتا زندہ انسان ہے اور غافل شخص ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت اور تہجد کا قیام، یہ وہ روشنیاں ہیں جو دل کے اندھیروں کو دور کرتی ہیں۔ اور ماخذ میں دل کے ان سیاہ دھبوں کو دھونے کے لیے توبہ اور معافی مانگنے پر بھی بے پناہ زور دیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو اچانک یہ احساس ہو جائے کہ وہ کتنے عرصے سے غفلت میں تھا، تو اس کا سب سے پہلا رد عمل اللہ کی طرف پلٹنا ہونا چاہیے۔ جیسے ہمیں اپنے روٹین میں شعوری طور پر اپنی زبان سے استغفر اللہ ادا کرنا چاہیے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ توبہ وہ شفاف پانی ہے جو دل پر لگے غفلت کے ان زنگ آلودہ دھبوں کو دھو ڈالتا ہے، اور واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفر اللہ پڑھنے کی عادت کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ آج کل ہم جس طرح ہر وقت اپنا فون ہاتھ میں رکھتے ہیں، کیوں نہ اس بے مقصد عادت کو بدل کر چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کیا جائے۔ اس طرح وقت بھی ضائع نہیں ہوگا اور دل بھی بیدار رہے گا۔ یہ ایک انتہائی بہترین عملی اور شعوری فیصلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ معصوم عن الخطا تھے، وہ دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ واقعی 100 سے زیادہ مرتبہ؟ جی، احادیث میں ایسا ہی ملتا ہے۔ یہ بات انسان کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ مطلب اگر وہ ہستی جن کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا وہ اتنی بار استغفر اللہ کہتے تھے، تو ہم جیسے عام انسان جو سر سے پاؤں تک گناہوں اور غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے ہر سانس کے ساتھ استغفر اللہ کہنا شروع کر دیں۔ جی ہاں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سچے دل اور گہری ندامت کے ساتھ کہا گیا ایک استغفر اللہ غفلت کے اس بڑے سے بڑے اور بھاری پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے جس کے سائے تلے ہم بیٹھے ہیں۔ بے شک، دل سے نکلا ہوا ایک استغفر اللہ سب بدل سکتا ہے۔ اچھا، علاج کسی سلسلے میں ماخذ کے اندر ایک اور اہم اصطلاح زہد کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ زہد کا تصور اکثر ہمیں کنفیوز کرتا ہے۔ مجھے وہ مثال بہت حیران کن لگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے، اور وہاں انہوں نے ایک مردہ کٹے ہوئے کان والے بکری کے بچے کو پڑا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے کٹے ہوئے کان سے پکڑ کر اٹھایا
اور اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس مردہ اور عیبدار بچے کو 1 درہم کے بدلے خریدنا پسند کرے گا؟ اور اس پر صحابہ کرام نے جو جواب دیا وہ بہت منطقی تھا نا. انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو اسے کسی بھی قیمت پر نہ خریدیں، یہ تو مردہ ہے اور اوپر سے اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا کی حقیقت سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مردہ اور عیبدار بچے سے بھی زیادہ حقیر اور بے وقت ہے. کیا بات ہے واقعی. اب یہاں نا زہد کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. زہد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دنیا کمانا چھوڑ دے، اپنا کاروبار بند کر دے یا سب کو چھوڑ چھاڑ کر کسی غار یا جنگل میں جا بیٹھے. ہاں، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں. جی، لیکن زہد کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ دنیا کے وسائل انسان کے ہاتھ میں تو ہوں، اس کی جیب میں تو ہوں، لیکن یہ اس کے دل میں داخل نہ ہونے پائیں. کیونکہ جب دل میں دنیا بیٹھ جاتی ہے نا تو وہیں سے آخرت کی غفلت شروع ہو جاتی ہے. یعنی دنیا ہاتھ میں ہو مگر دل میں نہ ہو. یہ فرق واقعی بہت اہم ہے. اسی حوالے سے ایک اور واقعہ جس نے مجھے واقعی بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیا، وہ منظر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. ہاں، چٹائی والا واقعہ. جی، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال سے بنی ایک سخت اور خردری چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور اس چٹائی کے گہرے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر چھپ گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ایک عظیم سلطنت کا تصور رکھتے تھے، یہ دردناک منظر دیکھ کر رو پڑے اور عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ دنیا کے لیے کوئی نرم بستر کیوں نہیں بنوا لیتے؟ کیسر و کسرا تو ریشم و دیبا کے بستروں پر سوتے ہیں. اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ غفلت کے مرض کا ایک مکمل جامع اور حتمی علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا واسطہ؟ میری اور اس دنیا کی مثال تو بس اس سوار جیسی ہے جو سخت گرمی کے دن میں کسی لمبے سفر پر جا رہا ہو، پھر وہ راستے میں کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کو ٹھہرتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اس سائے کو چھوڑ کر اپنی اصل منزل کی طرف چل پڑتا ہے. سبحان اللہ. سامعین، اگر ہم آج کی اس تمام تفصیلی اور گہری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ غفلت دراصل ایک گہری روحانی اور نفسیاتی نیند ہے جس میں ہم کھلے آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے وقتی اور عارضی چیزوں کو اپنا مستقل ٹھکانہ اور مستقل رہنے والی چیزوں کو ایک افسانہ سمجھ لیا ہے، اور اس خطرناک کیفیت کا واحد اور اکلوتا علاج یہی ہے کہ ہم شعوری طور پر جاگ جائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ رکھیں اور ہر لمحہ یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا محض ایک سفر ہے، کوئی حتمی منزل نہیں. جی بالکل. اور اس اہم ترین گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم اس تمام بحث کو ایک ایسی حتمی اور اٹل حقیقت کے ساتھ جوڑیں جس سے یعنی کسی انسان کو فرار نہیں ہے، ماخذ کے بالکل آخری حصے میں تمام لذتوں کو توڑنے اور ختم کر دینے والی چیز یعنی موت اور قبر کی یاد کا بہت پرزور ذکر کیا گیا ہے. دیکھیے، یہ ماننا پڑے گا کہ قبر آخرت کے سفر کی سب سے پہلی اور سب سے تاریک منزل ہے. وہاں پہنچنے کے بعد انسان کی دنیاوی حیثیت، اس کا بینک بیلنس، اس کے دنیاوی عہدے، اس کی ڈگریاں یا اس کی پہچان کوئی معنی نہیں رکھیں گے. جی، وہاں تو صرف اعمال کام آئیں گے. وہاں جو سوالات ہوں گے وہ خالصتاً انسان کے عقیدے اور اس کی عملی زندگی کے بارے میں ہوں گے. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ جب یہ بات بالکل واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس دنیا کی ہر شے، ہر عہدہ اور ہر رشتہ فانی ہے اور قبر کی تنہائی اور اندھیرے میں ہماری جواب دہی 100% یقینی ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیسا سوال؟ کیا ہم آج بھی اپنی زندگیاں اس نادان مسافر کی طرح گزار رہے ہیں جو اپنی اصل منزل کو مکمل طور پر فراموش کر کے راستے میں آنے والے اس درد کے عارضی سائے کو ہی اپنا مستقل گھر سمجھ بیٹھا ہو؟ یہ یقیناً ایک ایسا گہرا اور چپتا ہوا سوال ہے جو ہم سب کو آج کی رات تنہائی میں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے. کیا ہم نے سائے کو منزل تو نہیں سمجھ لیا؟ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ.